الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کل ہم اور آپ اپنی بدحالی اور اپنی تباہی اور اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنی مجلسوں میں کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت ہمارا یہ ذکر ہوتا رہتا ہے اور یہ تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ بہت پریشانیاں ہیں، بدحالیاں ہیں، مشکلات ہیں، اور انسان سکون میں نہیں ہے. تذکرہ اور تبصرہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے، انسان یہ جو جتنی کوئی برادریاں ہے، انسان جب اس برادری میں ہوتا ہے، کوئی سید ہوتا ہے، اگر سید خاندان میں پیدا ہو گیا، شیخ اگر شیخ خاندان میں پیدا ہو گیا، پٹھان خاندان میں، لیکن اسلام اور مسلمان ایک ایسا ہے کہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے یہ پڑھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا اقرار کا کرنا اس کا ضروری ہے کہ حضور اللہ تبارک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے. اب ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ دونوں اقرار ہم کر رہے ہیں، ہمارا اس اقرار پر کتنا عمل ہے، ہمارا اس اقرار پر کتنا عمل ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. اقرار تو ضرور کیا، لیکن اقرار کے اوپر ہمارا عمل کتنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے حکموں کی انسان خلاف ورزی کر لیتا ہے، کتنے حکموں کو مانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن ہم کتنا آپ کی سنتوں پر آپ کی اتباع کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ انسان کے اوپر آج کے اس زمانے میں جو بدحالی اور تباہی اور پریشانیاں اور جو ہے اس کا حل یہ ہے کہ انسان جو اس نے یہ دو قول کا اقرار و عہد و پیمان کیا اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو. اور ان دونوں قولوں پر مکمل طور پر اگر عمل پیرا ہے تو یقین جانیے کہ اس پر کوئی ایسے حالات نہیں آ سکتے. لیکن آج ہم اپنا عمل دیکھیں کیا حال ہے ہمارا. میں نے آپ کے سامنے بھی ایک حدیث شریف پڑھی، بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج پڑھنا. پہلی چیز تو ہو گئی. ابھی ہم نے آپ دیکھا کہ 2 چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا. نماز، اور آپ دیکھیں کتنی نماز، ہم نماز کے اندر کتنے پابند ہیں. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں جو سب سے پہلی چیز عمل کے اعتبار سے بیان فرمائی وہ نماز ہے. ہماری نمازوں کے اندر کتنی پابندی ہم دیکھیں.
نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 73 جگہوں پر نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ لگا کہ قرآن شریف کے اندر 73 جگہوں کے اوپر نماز کا ذکر کیا گیا، اس نماز کے بارے میں ہمارا کیا حال ہے۔ ہماری نماز کے اندر کتنی غفلت ہے، نماز میں ہماری کتنی کوتاہیاں ہیں، اور ہم نماز کو کتنا اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سروے کریں، دیکھ لیں، بہت سے مکمل طور پر اگر دیکھا جائے کتنی کم پرسنٹیج ہمارے نمازی ہیں، اور اتنی اہمیت والی ہے قرآن پاک میں بھی اور حدیث شریف کے اندر بھی نماز کی اتنی اہمیت بیان کی جس کی کوئی حد نہیں۔ اور اس کے باوجود بھی آج کا مسلمان کتنا نمازی ہے وہ دیکھیں، اور پھر اپنی بدحالی کا شکوہ کرے اور اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرے، وہ کتنا نمازی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جتنے بھی گورنر تھے ان گورنروں کو ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا ہے مضمون کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها حافظ عليها حفظ دینہ ومن ضیعها لما سواها اضیعہ، کہ میرا تمہارے معاملے میں تمہاری ساری چیزوں کے اندر میرے نزدیک سب سے زیادہ کوئی اہمیت والی چیز ہے تو نماز ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی، جس نے اس کو ضائع کیا اس نے اس کے علاوہ کو اور زیادہ ضائع کیا۔ یہ صاف طور پر اور خاص طور پر لکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو عادت تھی، وہ تو نگرانی کرتے تھے کہ میرے رعایا نماز کی کتنی پابندی کرتے، اور انہوں نے حکم جاری کر دیا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے جماعت میں مسجد میں نہ آئے تو اس کو سزا دی جائے اور اسے کوڑے لگوائے جائے۔ یہ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاف اعلان تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو دیکھتے تھے، توجہ دیتے تھے کہ میرے یہاں کون کون مسجد میں آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیچھے دیکھا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن سلیمان کے سب نام ہے، یاد بھول گیا ابھی ذہن سے نکل گئے نام، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود نہیں تھے مسجد میں نماز کے اندر۔ حضرت ابو حسمہ فوراً جب ان کا جانے کا راہ نکلے ان کے گھر کے پاس سے، تو ان کی والدہ سے پوچھا، ان کی والدہ کا نام شفا تھا، آج آپ کا بیٹا مسجد میں نماز کے لیے صبح نہیں آیا تھا؟ ان کی والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا رات بھر عبادت میں مشغول تھا اور صبح ہوتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، اس لیے مسجد میں نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے نزدیک تو رات بھر سو رہتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، یہ بہتر اس کے بجائے کہ پوری رات نماز پڑھے اور صبح کی نماز وہ نہ پڑھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کتنی اہم بات۔ اور نماز کی اہمیت کے بارے میں یہ بھی دیکھیں، جماعت اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے جماعت کی نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، اس بیماری کے اندر جس میں آپ سب دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر بھی آپ خصوصیت کے ساتھ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم یہ فرماتے تھے کہ تم نماز کا خیال رکھنا اور تمہارے ماتحت جو غلام ہے اس کا خیال رکھنا۔ میں بار بار مرض الوفات میں جملے کو دہراتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ اتنے سخت بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں بھی آپ چلنے پر بھی قدرت نہیں تھی، دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے پیر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، اور ہم اور آپ ہیں بالکل مسجد کے بازو میں ہمارا گھر ہے، مگر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہمارا معمول نہیں۔ بالکل مسجد کے بازو میں ہماری دکان ہے اور اذان کی آواز ہم سن رہے، مگر دکان چھوڑ کر ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ہم نہیں آ رہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل،
حضور پاک علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں کتنا بڑا منافق کیوں نہ ہو، اس منافق کی بھی ایک ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑے. منافق ہے پھر بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی. حدیث شریف میں ابو داؤد شریف کی روایت، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ اذان دے دے، پھر کسی کو کہوں کہ نماز پڑھائے، امامت کرائے، اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں پر جو گھروں میں پڑے ہیں، گھر سے نہیں نکلے، ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں. یعنی اذان ہونے کے بعد وہ گھر سے نکل کر مسجد میں نہیں آتے، ان لوگوں کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ کون فرما رہا ہے؟ جس کو اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے جو گھروں میں رہتے اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے، اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے دے میں ان کے عورتوں کی وجہ سے، ان کے بچوں کی وجہ سے نہیں گا. معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا گھر اس لیے بچ رہا ہے ان کی عورتیں اور بچوں کی بنیاد پر. ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دل یہ چاہ رہا. فقہائے کرام نے نماز کے چھوڑنے پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جو حنبلی مسلک کے لوگ ہیں، وہ تو فرماتے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اس کا وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، اور مرتد ہونے کی وجہ سے وہ واجب القتل، اس کا قتل کر دینا واجب ہے. ہر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ مرتد تو نہیں ہوا، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا قتل کرنا واجب ہے. دیکھیے اگر اسلامی حکومت ہو اور یہ نماز پڑھنے والے نہ ہو تو ایک ایک کی گردنیں اڑ جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کو ہم اور آپ فالو کرتے مانتے حنفی مسلک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتا کہ کوئی وہ شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا اور عمر قید کی سزا کر دی جائے گی، اور روزانہ اس کی پٹائی کی جائے گی جب تک وہ نمازی نہ ہو جائے. یہ فقہا کا مسلک، اور یہ فقہا بیان کر رہے اس نماز کی اہمیت کے بارے میں. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین نماز کو قائم کیا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامہ اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو برابر رکھا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اس کی اتنی ساری اہمیت کے باوجود، قرآن میں اس کی اتنی تاکید کے باوجود، حدیث شریف کے اندر اتنی تاکید کے باوجود، ہم اور آپ آج مسلمانوں کا سروے کریں کہ کتنے لوگ نمازی ہیں. اگر آج کا امتی نماز پر آ جائے، میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ آج یہ امتیوں پر جو حالات آ رہے ہیں وہ نہیں آ رہے. لیکن ایک طرف حالات کا شکوہ اور اس کا تذکرہ، اور دوسری طرف خود ہم جو بے نمازی ہے، ہمارے گھروں کے اندر لوگ بے نمازی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. ایک شخص خود نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا لڑکا نماز نہیں پڑھتا، بیٹا بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، اس کے دل کے اندر بھی، اس کی زبان پر بھی نہیں آتا لاؤ بیٹے کو کہے ذرا سختی کے ساتھ، بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے، بیٹا نماز چھوڑ رہا ہے، فجر کی نماز آرام سے سویا ہوا پڑا ہے، باپ نماز کے لیے ہٹاتے، لیکن بیٹی توفیق نہیں ہوتی کہ بیٹے کو کچھ کہے یا سخت جملہ کچھ کہے. اور یہی بیٹا اگر تجارت میں، دکان پر یا آفس کے اندر آنے میں لیٹ ہو جاوے، نہ آنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف لیٹ آوے تو اس کو نکالنے کی بات کر دوں، اور بہت سخت سست الفاظ اپنے بیٹے کو کہو گے. کتنی انصاف کی بات ہے. دیکھو نماز چھوڑ رہا ہے، باپ کے پیشانی پر بل نہیں پڑ رہا ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور وہی بیٹا اگر آفس میں نہیں آ رہا ہے، دکان پر نہیں آ رہا ہے، اور تجارت کے اندر تھوڑی سی کوتاہی اور سستی کر رہا ہے، تو وہاں کتنا سخت سست الفاظ اپنے بیٹے کو بول دیتے ہیں. یہ ہمارا انصاف کہاں جائے گا؟ اس لیے نماز کی اہمیت انسان سوچے، نماز کی اہمیت کو سمجھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہے
جو اپنی نمازوں میں خشوع کرے. معلوم ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کو اچھی طریقے سے پڑھ رہا ہے, خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور آج کا مسلمان نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں, نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اس کے دل میں کوئی اہمیت نہیں, بلکہ آج تو ایسا محسوس ہوتا ہے نماز چلی بھی گئی, جماعت گئی, اس میں کیا ہے, نماز تو پڑھ لی. لیکن اس شریعت میں اور اسلام میں نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کتنی تاکید ہے. اور اگر بہت سے لوگ ہمارے جس کو جو اپنے کو نیک بھی کہتے ہیں اور دیندار بھی کہتے ہیں, مولا وہ بازی آگے کہتے ہیں, مولا نے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پریشانی کیوں آ رہی ہے, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, خالی فجر کی نماز جاتی ہے, یا فجر کی نماز مسجد میں نہیں جا سکتا ہوں, فجر کی نماز جا رہی تو کچھ نہیں. اسی لیے سروے جو کیا جاتا ہے نماز کا, فجر کی نماز میں کیا جاتا ہے کہ کتنے لوگ فجر کی نماز میں مسجد میں آتے ہیں. اب دیکھو ہماری ظہر کی نماز میں مسجد میں تعداد ملے گی, عصر میں ملے گی, مغرب میں ملے گی, عشاء میں ملے گی, فجر میں بالکل نہیں ملے گی. بہت کم لوگ فجر میں آتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف کے اندر فجر کی نماز کی بہت اہمیت آئی ہے. حدیث شریف ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں, اور جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس سے اللہ کا ذمہ, وہ اللہ کے ذمے سے باہر ہے. اللہ کے ذمے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ذمے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اب اس کو انشاءاللہ کوئی ایسا حادثہ, ایسی بات پیش نہیں آئے گی جو اسے تکلیف دے ہو. اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ گئے. بلکہ میں نے خود ایک اللہ والے سے یہ بات سنی, وہ فرماتے جو لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کوئی اللہ والے دعا کریں گے تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیے آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے نماز پر آنا, نماز پر لوگوں کو لانا. حدیث شریف میں آتا ہے امروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم. تم اچھی باتوں کا حکم دو, بری باتوں سے روکو, اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو. آج ہم کہتے بہت دعا مانگتے, ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی, مانگ مانگ کے تھک گئے, مگر کچھ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. ذرا یہ بھی تو دیکھو, ہم اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دے رہے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر ہم خود نمازی ہے, ہماری بیوی نمازی ہے کہ نہیں, ہمارے بچے نمازی ہے کہ نہیں, اور اسی طریقے سے نماز ہمارے دوست صحابہ جہاں بیٹھتے ہیں, ہمارا جو سرکل ہے اس کو نماز کی دعوت دیتے یا نہیں. اور ہمارے گھر کے اندر اگر برائیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہے ہم اس سے روکتے یا نہیں روکتے. اس سے بھی سخت حدیث تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو اور کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے برائی پر اور تم اس کو روکنے پر قادر ہو پھر بھی نہ روکو تو اس سے پہلے تمہاری موت کے آنے سے پہلے تم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. ہمارا بیٹا بے نمازی ہے, وہ آرام کے ساتھ رہتے, ہمارا بیٹا غلطی پر ہے, گناہ پر ہے, اور غلط استعمال, موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے, ہمیں سب کچھ معلوم ہے, اور اس کی دھندے اور حالات خراب ہے, اور آرام کے ساتھ سب نمازوں کو چھوڑ رہا ہے, پھر بھی ہم اس کو نہیں کہیں گے حالانکہ کہنے پر قادر ہے, تو یاد رکھیں وہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے, ہم بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی برائی پر روکنے پر قادر ہو اور پھر بھی وہ نہ روکے اس کی بھی موت اس سے پہلے نہیں آ سکتی جب تک وہ خود اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, سروے کیجیے, باپ تو مسجد میں آئے گا نماز کے لیے, بیٹا نہیں ہوگا. باپ مسجد میں آئے گا, بیوی نماز نہیں پڑھے گی. بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ مرد کر رہا ہے, بہت سارے ایسی نیکیاں ہیں لیکن بیوی نہیں کر رہی, لیکن مرد کبھی نہیں کہے گا. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, باقی مطلب اس لیے نہیں کہتے بیٹا ناراض ہو جائے گا, بیوی کو کہیں گے بیوی ناراض ہو جائے گی, دوست احباب کو کہیں گے دوست احباب ناراض ہو جائیں گے. مجھے حدیث پاک کے الفاظ کہتی ہیں, اس کا خلاصہ یاد ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی. اصلاح خطبات میں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات میں اس روایت کو لکھا ہے. وہ فرماتے کہ اگر
کسی کی ناراضگی کی بنیاد پر اللہ کو ناراض کر، اللہ یعنی اس کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے، اللہ اس کو اس کے لیے وبال جان بنا دے گا۔ آپ نے بیٹے کو راضی رکھنے کے لیے کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اس کو خوش رکھنے کے لیے نماز کے لیے اس کو نہیں اٹھایا، زیادہ نہیں اٹھایا، اس کو نہیں کہا اور اللہ کو ناراض کر دیا، تو اللہ اسی بیٹے کو تمہارے لیے وبال جان بنا دے گا۔ یہی بیوی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی جس بیوی کو تم نے کوئی حق بات اور کوئی حکم شرعی نہیں بتلایا، اس بنیاد پر کہ وہ ناراض ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر نماز کے بارے میں، نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ اور بہت سے حضرات ہیں جو نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے، پڑھی نہ پڑھی برابر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے بغیر سیکھے نہ پڑھے۔ ہم کسی جاننے والے سے نماز کے فرائض کو جو جانتا ہو اچھی طریقے سے اور نماز کس طرح پڑھی جائے اس کو جانتا ہو اچھی طریقے سے، اس کے بعد جاؤ اور سیکھ کر نماز پڑھو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والا ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو درست کر لیں، صحیح کر لیں۔ پر ایک پڑھ رہا ہے اپنے اعتبار سے پڑھ رہا ہے، جو جانتا ہے اس طرح پڑھ رہا ہے، نہ اس کا تکبیر تحریمہ سنت کے مطابق، نہ اس کا قیام سنت کے مطابق، نہ اس کا رکوع سنت کے مطابق، نہ تکبیرات منتقلیہ جو ایک تکبیر رکوع سے سجدے سے اٹھنے میں جو تکبیر کہتے ہیں وہ ہماری سنت کے مطابق، نہ ہمارا قومہ جلسہ کوئی کہ کیسے کھڑا رہنا چاہیے، کیسے تکبیر کہنی چاہیے، رکوع کے اندر ہماری نگاہیں کہاں پر ہو، کس طرح ہماری سجدے میں ہماری انگلیاں کس طرح رکھی جائے، یہ ساری چیزیں سیکھنی ضروری ہے۔ اور سیکھ کر ہم کیا کریں، نماز پڑھے، تب کہا جائے گا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ نماز کے اندر کامیاب ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بیان کی ہے۔ بس مجھے آپ سے اتنی درخواست ہے کہ ہم نماز پر آ جائے، ہمارا پورا گھرانہ نمازی ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر سے ایک بھی شخص بے نمازی نہ ہو، ورنہ اس کی نحوست رہے گی اور پورا گھرانہ تباہی اور پریشانیوں کے اندر مبتلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بات کہی گی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ